اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سید الوصیین محب الغرباء والفقراء والمساکین رحمت للعالمین رسول الثقلین امام الحرمین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنت اللہ علی اعدائہم و قتلتہم و منکر فضائلہم و مصائبہم و طہارتہم و جلالتہم و شجاعتہم و عظمتہم و ولایتہم و عطشہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم والفرقانہ الحکیم والقرآن الکریم وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی خلق الموت والحیات صلوات بجد محمد باتی مختصر سی قرآن مجید کی آیہ کریمہ کہ جس میں خالق کون و مکان اور مالک ارض و سما ارشاد فرما رہا ہے کہ میں نے موت کو خلق کیا اور میں نے حیات کو خلق کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس بات کا اعلان فرمایا ہے کہ موت بھی میری مخلوق ہے اور حیات بھی میری ہی مخلوق ہے۔ میں نے موت کو بھی خلق کیا ہے اور میں نے حیات کو بھی خلق کیا ہے، یعنی میں موت کا بھی خالق ہوں اور میں حیات کا بھی خالق ہوں۔ ظاہر سی بات ہے یہی دو چیزیں ہیں، اور انسان موت نہیں چاہتا ہے اور ہمیشہ زندہ رہنا چاہتا ہے اور زندگی چاہتا ہے، حیات چاہتا ہے، لیکن اللہ کا یہ قانون ہے کہ جو وہ چاہتا ہے وہ نہیں ہو پاتا اور جو وہ نہیں چاہتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے۔ یعنی زندگی ساتھ دیتی نہیں ہے اور موت پیچھا چھوڑتی نہیں۔ زندگی کو ایک نہ ایک دن ختم ہونا ہے، حیات کو ختم ہونا ہے، اور موت برحق ہے، اسے آ کے رہنا ہے، اور جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اسے ایک نہ ایک دن اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اب دنیا سے رخصت ہونا ہے تو اس کا کوئی وقت بھی معین نہیں ہے کہ کوئی 80 برس زندہ رہے گا اس کے بعد انتقال کرے گا، یا 100 برس جیے گا پھر مرے گا، بلکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ 100 برس زندہ رہتے ہیں اس کے بعد موت آتی ہے، 80-85 برس کے سن میں موت آتی ہے، 40-50 برس کے سن میں موت آتی ہے، اور حد یہ ہے کہ اکثر ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ موت پہلے آ جاتی ہے، ولادت بعد میں ہوتی ہے۔ اس لیے کہ مرا ہوا بچہ پیدا ہوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے مر گیا پھر پیدا ہوا۔ یعنی موت اس شے کا نام ہے کہ جو شکم مادر میں بھی پہنچ جاتی ہے اور شکم مادر کے باہر بھی آتی ہے۔ یعنی موت سے کوئی بچنے والا نہیں، اور سارا زمانہ اگر چاہے کہ موت سے بچا لیا جائے تو یہ ممکن نہیں۔ ساری دنیا کی دولت خرچ کر کے بھی موت سے انسان بچ نہیں سکتا ہے۔ اب یہ کھلی ہوئی بات ہے کہ موت سے بچنے کا راستہ کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن انسان موت سے بچنا چاہتا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ موت سے ہم بچ جائیں اور موت ہمارے قریب نہ آئے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب کوئی مرض پیدا ہوتا ہے اور انسان مریض ہو جاتا ہے اور کوئی بیماری آ جاتی ہے تو پھر انسان طبیب کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر اسے دوا دے دیتا ہے اور مرض اچھا ہو جاتا ہے۔ لیکن ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو بڑے سے بڑا ڈاکٹر اور بڑے سے بڑا طبیب اور بڑے سے بڑا معالج علاج کرنے والا ہاتھ ہٹا لیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اب اس میں کچھ نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہ اس لیے کہ اسے موت آ گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس ہر چیز کی دوا ہے، مگر موت ایک ایسی شے ہے کہ جس کی کوئی دوا انسان کے پاس نہیں، اور موت کے لیے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ صاحب یہ لا علاج مرض ہے۔ لیکن ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ خداوند عالم کیونکہ رحمان اور رحیم ہے، لہٰذا رحمت کا تقاضا یہ ہے
کہ اگر وہ مرض کو خلق کرتا ہے تو بے علاج نہیں خلق کرتا ہے، اس لیے کہ وہ آواز دیتا ہے کہ ہم نے کسی مرض کو لا علاج نہیں بنایا۔ اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ موت اگر مرض ہے تو یہ لا علاج نہیں ہے، اور اگر یہ لا علاج ہے تو پھر یہ مرض نہیں ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ لوگ مرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کیوں مرتے ہیں؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مرتے اس لیے ہیں کہ وہ اس کا علاج جانتے نہیں ہیں، یعنی اپنی کم علمی کی بنا پر اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں اور موت آ جاتی ہے۔ اس لیے کہ یہ دنیا کے طبیب ہیں، یہ دنیا کے ڈاکٹر ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے موت کو خلق کیا اور میں نے حیات کو خلق کیا، تو جب اس نے اس موت کو خلق کیا ہے تو وہی موت کا علاج بھی بتانے والا ہے۔ اب دنیا کے طبیبوں کے پاس نہ جائیے، بلکہ اس کے دروازے پر جائیے جسے اس نے طبیب حقیقی بنا کے کائنات میں بھیجا، اور وہ ذات والا صفات جناب ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ۔ لہذا رسول اللہ کو جب اس نے حکیم حقیقی بنا کے کائنات میں بھیجا، تب رسول نے آواز دی کہ جس موت کا کسی کے پاس علاج نہیں ہے، اس موت سے بچنے کا میں نسخہ لکھے دیتا ہوں۔ اگر تم موت سے بچنا چاہتے ہو تو یاد رکھو، من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدا، جو محبت اہل بیت پر مر گیا وہ شہید مرا، یعنی اسے شہادت حاصل ہوئی۔ اللہ نے آواز دی جو شہید ہو جائے اسے ہرگز ہرگز مردہ گمان نہ کرنا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد، ایک اور صلوات بھیج دیں محمد۔ محترم، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر صاحب کی مجلس ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ ڈاکٹروں کا کام کیا ہے؟ مرض کو دور کرنا اور مریضوں کو دیکھنا، ان کی بیماری کو ان سے دور کر دینا، انہیں شفا عطا کر دینا، یہی انسان کا کام ہے، اور اسی کو ڈاکٹر کہتے ہیں۔ لیکن کبھی آپ غور کریں کہ یہ حکیم ہے یا ڈاکٹر ہے، جب یہ علاج کرتا ہے تو اس کا ایک مطلب ہوتا ہے، اس میں ایک مریض جاتا ہے، اور جب مریض جاتا ہے تو ایسا بھی ہوتا ہے، پوری توجہ سنیے گا جو میں عرض کر رہا ہوں، کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اسپتال بنا ہوا ہے، اسپتال میں ایک ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے، ایک مریض آیا، اس کا وہ علاج کرتا رہا، آخر میں اس مریض کو موت آ گئی، اور جب مریض کو موت آ گئی تو وہ مریض ایسا تھا کہ جس کا کوئی وارث نہیں تھا، لہٰذا اس نے آواز دی کہ بھئی جو اس کا وارث ہو وہ لاش لے جائے، لیکن لاش لینے والا کوئی نظر نہ آیا۔ تو آخر میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اس لاش کو اسی اسپتال میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ پوری توجہ سنیے گا، اسی اسپتال میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی اسپتال میں دفن ہو جائے تو اس کا دفن ہو جانا ڈاکٹر صاحب سے محبت کی دلیل نہیں ہے، بلکہ لاوارث ہونے کی دلیل ہے۔ نہیں توجہ فرما رہے آپ، لاوارث ہونے کی دلیل ہے۔ اب اللہ نے اپنے نبی کو حکیم بنا کے بھیجا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جہاں یہ بیٹھیں گے وہی شفا خانہ ہے، تو اب کسی مسجد میں کسی کا دفن ہو جانا نبی سے محبت کی دلیل نہیں ہے، بلکہ لاوارث ہونے کی دلیل ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے، ایک اور باواز بلند صلوات پڑھتے ہیں محمد۔ ایک اور طلب ہے۔ تو عزیزان محترم، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے پاس جو دین ہے، جو ہمارے پاس مذہب ہے، اس میں بس دو ہی چیزیں ہیں، ایک موت ہے اور ایک حیات ہے۔ دیکھیے پوری توجہ سنیے گا، ایک موت ہے اور ایک حیات ہے۔ انسان کہتا ہے کہ صاحب ہمیں حیات چاہیے ہے اور موت نہیں چاہیے ہے، یعنی موت سے بچنا چاہتا ہے اور حیات چاہتا ہے، زندہ رہنا چاہتا ہے۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ جو اس دنیا سے آیا ہے اسے ایک نہ ایک دن اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے۔ دیکھیے رخصت ہو جانا ہے، پوری توجہ سنیے گا، رخصت ہو جانا ہے، یعنی جو آیا ہے وہ جائے گا، اور زمانہ بھی یہی کہتا ہے بھائی جو آیا ہے وہ جائے گا، جو آیا ہے وہ جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں جتنے بھی ہیں وہ سب جانے والے ہیں، بس ایک ہی ہے کہ جو کائنات میں آنے والا ہے، اور الحمدللہ جو آنے والا ہے وہ کسی اور کی قسمت میں نہیں ہے بلکہ ہماری ہی قسمت میں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ اب
دیکھیے بس ایک بات مجھے آپ کے سامنے عرض کرنا ہے کہ ایک موت اور ایک حیات. اللہ نے آواز دی میں نے موت کو خلق کیا اور میں نے حیات کو خلق کیا. ظاہر سی بات ہے کہ جتنے بھی دنیا میں ہیں وہ سب موت کے بہرحال قائل ہیں. اللہ کے وجود کا انکار کرنے والے آپ کو ملیں گے لیکن موت کا انکار کرنے والا آپ کو ایک بھی نہیں ملے گا. یعنی کوئی ایسا آپ کو نہیں ملے گا کہ جو موت کا انکار کرے. یہ ایک عجیب و غریب بات ہے کہ جس نے موت کو خلق کیا اس کے وجود کا انکار کرنے والے ملیں گے لیکن جو مخلوق ہے اس کے وجود کا انکار کرنے والا کائنات میں کوئی نظر نہیں آئے گا. لیکن ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ اس موت کا جو انسان قائل ہے وہ انسان ہی کے لیے ہے. یعنی جو انسان ہے اسے موت آئے گی یا جو ذی روح ہے اسے موت آئے گی. جو سانس لینے والا ہے اس کے لیے موت ہے. اس بات کے سب قائل ہیں. لیکن جتنے بھی لوگ اللہ کے وجود کے قائل ہیں وہ اللہ کے لیے کبھی موت کے قائل آپ کو نظر نہیں آئیں گے. یعنی وہ سب کے لیے موت کے قائل ہیں مگر اللہ کے لیے موت کا کوئی قائل نظر نہیں آئے گا. بلکہ اللہ کی بات ہوتی ہے تو آپ کو یہ کہتے ہوئے ملیں گے کہ صاحب اللہ بقید حیات ہے اور وہ حی ہے, وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا اور وہ بقید حیات ہے. یعنی جوش میں آ کے لوگ کہتے ہیں وہ بقید حیات ہے حالانکہ وہ لامکاں ہے. وہ قید تو ہو ہی نہیں سکتا چاہے حیات ہی کی قید کیوں نہ ہو. دیکھیے چاہے حیات ہی کی قید کیوں نہ ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے لیے لفظ قید استعمال نہیں کیا جا سکتا. اللہ کے لیے لوگ حیات کے قائل ہیں لیکن ہمارے اور آپ کے مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام یہ عجیب جملہ ہے امام کا. امام نے ارشاد فرمایا کہ خداوند عالم اس بات سے بہت بالا تر ہے کہ کوئی اس کے لیے موت کا تصور کرے یا اس کے لیے کوئی حیات کا تصور کرے. امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ نہ اس کے لیے موت کا تصور ہو سکتا ہے اور نہ اس کے لیے حیات کا تصور ہو سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ موت و حیات ہمارے لیے ہے, اللہ کے لیے نہیں. قرآن مجید نے اس بات پر مہر لگا دی اور آواز دی کہ الذی خلق الموت والحیات, میں نے موت کو خلق کیا اور حیات کو خلق کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بھی کہہ رہا ہے میں موت کا خالق ہوں اور میں حیات کا خالق ہوں. یعنی جیسے اس کے لیے موت کا تصور نہیں ہو سکتا ویسے ہی اس کے لیے حیات کا بھی تصور نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ وہ کہہ رہا ہے میں نے موت و حیات کو خلق کیا تو وہ خالق ہے اور موت و حیات مخلوق ہے. اور خالق اور مخلوق کا رشتہ یہ ہوتا ہے کہ جب خالق خلق کرتا ہے تب مخلوق وجود میں آتی ہے. اللہ نے موت کو جب خلق کیا تب موت ہوئی. جب اللہ نے حیات کو خلق کیا تب حیات ہوئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک وقت ایسا تھا کہ جب حیات نہیں تھی مگر وہ تھا اور موت نہیں تھی مگر وہ تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ موت و حیات ہمارے لیے ہے, اللہ کے لیے نہ یہ موت ہے نہ اس کے لیے یہ حیات ہے. وجہ کیا ہے؟ علماء نے بیان کیا کہ اس کا سبب یہ ہے کہ موت و حیات سے وہ پہلے ہے اور موت و حیات اس کے بعد ہے. اس سے ایک بات ثابت ہوئی کہ جو موت و حیات کے بعد ہے اس کے لیے موت و حیات ہے اور جو موت و حیات سے پہلے ہے نہ اس کے لیے موت ہے نہ اس کے لیے حیات ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو موت و حیات سے پہلے ثابت ہو جائے اس کے لیے نہ یہ موت ہوگی نہ اس کے لیے یہ حیات ہوگی. اب موت و حیات سے پہلے کون ہے اسے آپ کو تلاش کرنا ہے. اللہ کہہ رہا ہے میں نے موت کو خلق کیا, حیات کو خلق کیا. جب خلق کیا تو یہ اس کی مخلوق ہے اور جب یہ مخلوق ہے تو اب اس مخلوق سے جو پہلے مخلوق ہے وہ موت و حیات سے بری نظر آئے گی. اب اس مخلوق سے پہلے کون ہے تو نبی نے آواز دی اول ما خلق اللہ نوری انا وعلی من نور واحد. اللہ نے ہر ایک سے پہلے
میرے نور کو خلق کیا اور میرے ہی نور کو دو حصوں میں بانٹا، ایک کو نبی کہہ دیا، ایک کو علی کہہ دیا۔ اب ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ محمد اور آل محمد پہلے ہیں اور تمام مخلوق بعد میں ہے۔ جب ساری مخلوق بعد میں ہے تو موت بھی بعد میں ہے، حیات بھی بعد میں ہے۔ محمد اور آل محمد پہلے ہیں، موت و حیات بعد میں ہے۔ تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ جب موت اور حیات نہیں تھی مگر محمد اور آل محمد تھے۔ دیکھیے تھے، تو اس سے یہ بات ثابت ہے کہ ان کے لیے نہ یہ موت موت ہے، نہ ان کے لیے یہ حیات حیات ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ غور طلب ہے کہ ان کے لیے نہ یہ موت موت ہے، نہ ان کے لیے یہ حیات حیات ہے۔ اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ یہ موت سے بھی بالا تر ہے، یہ حیات سے بھی بالا تر ہے۔ ہمارے لیے موت کیا ہے کہ جب تک موت نہیں آئی ہے ہم ہیں، اور جب موت آ گئی تو ہم تھے۔ لیکن جب موت آ گئی تو ہم تھے، جب تک موت نہیں آئی ہم ہیں، جب موت آ گئی تو ہم تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک موت نہ آئے اس وقت تک ہمارے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے ہیں، مجلس پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، وہاں ڈاکٹر صاحب بیٹھتے ہیں، پوری توجہ سنیے گا، اور جب موت آ گئی تو یہاں بیٹھتے تھے، یہاں علاج کرتے تھے، یہاں نماز پڑھتے تھے، یہاں مجلس پڑھتے تھے۔ پوری توجہ سنیے گا، اب تھے ہونے لگا۔ اگر نبی بھی ہمارے ہی جیسے ہیں تو پھر اذانوں میں کہا جائے کہ میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول تھے نہ کہہ کے کہا جاتا ہے ہیں، اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اور ہیں ہم اور ہیں۔ ایک صلوات بھیجتے ہیں محمد، ایک اور صلوات بھیجتے ہیں محمد۔ اب عزیزان محترم غور فرمائیں، اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ مؤذن، پوری توجہ سنیے گا، ہمارے ہاں تو 3 بار کہا جاتا ہے، دن میں 3 بار اذان دی جاتی ہے، لیکن مسلمانوں کے ہاں تو 5 بار اذان دی جاتی ہے۔ یہ ایک عجیب بات ہے کہ پنجتن کے قائل بھی نہیں ہیں اور اذان 5 بار دیں گے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے، ایک اور بآواز بلند صلوات بھیجیں محمد۔ میں آپ غور فرما رہے ہیں جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ اب یہاں کے اوپر غور طلب ہے کہ یہ 5 بار اذان ہوتی ہے، کہاں 5 بار مؤذن چیخ چیخ کے مسجد میں کہتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور جب مسجد سے باہر نکل آتا ہے تو بقول ملا بھائی کے بھول جاتا ہے اور بھول کے کہتا ہے کہ تھے۔ اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ مسلمانوں کا مسجد کے اندر مذہب کچھ اور ہے اور مسجد کے باہر مذہب کچھ اور ہے۔ مسجد پہ چیخ چیخ کے کہیں گے ہیں۔ میں ایک ہی بات کہوں گا، جب معلوم ہے کہ وہ ہیں تو کم سے کم سلام دعا تو قائم رکھو۔ بھئی اب درود و سلام کو بدعت نہ کہو اس لیے کہ وہ ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد، مطلب ہے بھائی جب ہیں تو جب معلوم ہے کہ وہ ہیں تو کم سے کم سلام دعا تو قائم رکھیے۔ اب یہ کہ نبی ہیں، دیکھیں نبی ہیں، یہ ہیں بتا رہا ہے کہ وہ اور ہیں اور ہم اور ہیں۔ دیکھیں ہم اور ہیں۔ اب یہ ایک عجیب و غریب بات ہے کہ مسلمان یہ سمجھتے ہوئے کہ وہ ہیں اور سمجھ نہیں پا رہا، اور پھر تڑپ تڑپ کے کہتا ہے کہ رسول کی تو 2 حیثیتیں ہیں، ایک ہمارے جیسے خاکی اور ایک نوری۔ دیکھیں ایک نوری، ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کروں، مسلمان زبردستی بحث کرتا ہے کہ رسول خاکی ہیں یا نوری، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس نے نبی کو نہ نوری سمجھا ہے اور نہ خاکی سمجھا ہے۔ دیکھیں نہ نوری سمجھا ہے نہ خاکی سمجھا ہے۔
اگر اپنا جیسا سمجھتے تو نبی کی بیٹی کو حق سے محروم نہ رکھتے، اور اگر نوری سمجھتے تو پھر نور کی جگہ پر نور کو لاتے، خاک کو نہ لاتے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اب یہ کہ صاحب ہم جان دے دیں گے اور ہم ایسا کر دیں گے، رسول کی شان میں گستاخی ہوئی، ظاہر سی بات ہے کہ ایک ادھر بھی نکل آیا، جب ادھر سے کئی نکل آئے تو ایک تو جواب میں ادھر سے آنا ہی تھا، لہذا اس نے بھی گستاخی کی۔ لیکن کبھی آپ غور کریں، ساری چیزوں کو سامنے لائیں اور اس کے بعد دیکھیں کہ گستاخ رسول کی سب سے زیادہ جو مخالفت کی ہے اس دور میں وہ ہمارے فرقے نے کی۔ پوری توجہ سنیے گا، ہمارے فرقے نے کی۔ سب سے زیادہ جو احتجاج کیا گیا وہ ہمارے فرقے سے کیا گیا۔ کفر کا فتویٰ دیا گیا تو ہمارے فرقے سے دیا گیا۔ قاتل کا فتویٰ دیا گیا تو ہمارے فرقے سے دیا گیا۔ مرتد کہا گیا تو یہیں سے کہا گیا۔ باقی سب زبانی احتجاج تو کرتے رہے لیکن کسی میں فتویٰ دینے کی ہمت نہ ہوئی، اور شاید اس کا سبب یہ ہے کہ وہ مانتے ہی ایسے کو ہیں کہ جس نے ہمیشہ رسول کی رسالت میں شک کیا، اور بحمداللہ ہمارا ہی وہ فرقہ ہے جس نے کبھی کسی ایسے کو نہیں مانا کہ جو گستاخ رسول ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے، ایک باواز بلند صلوات بھیجیں محمد والے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ کبھی آپ غور فرمائیں کہ یہ رسالت کی منزل، اور ایک بات کہی جاتی ہے کہ رسول تو ہمارے جیسے تھے، رسول اللہ نے خود کہا۔ ایک بات تو یہیں پر سمجھ میں آتی ہے کہ اگر وہ آپ کے جیسے ہوتے تو رسول کے مخالف کو مرتد نہ کہا جاتا، اس لیے کہ جیسے آپ کے مخالف کو مرتد نہیں کہا جاتا، لیکن رسول کے مخالف کو قتل کا فتویٰ بھی دے کے واجب القتل بھی جانا جاتا ہے، مرتد بھی جانا جاتا ہے۔ یہیں سے معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ اور ہیں، آپ اور ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ آپ وہ فرما رہے ہیں کہ بھائی جب ان کا دشمن آپ کے دشمن جیسا نہ ہو سکا تو پھر وہ آپ جیسے کیا ہوں گے؟ اب یہ کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں تمہارا ہی جیسا بشر ہوں۔ ایک بات قرآن مجید میں خداوند عالم نے ارشاد فرمائی، بڑے غور سے سنیے گا، بڑی نازک سی بات ہے۔ خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ میں تمہاری شہرک سے زیادہ قریب، نحن اقرب، ہم تمہاری شہرک سے زیادہ قریب۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم تمہاری شہرک سے زیادہ قریب۔ اس پر مسلمانوں کا یقین ہے یا نہیں ہے؟ میں نے کہا بالکل ہے، اس لیے کہ اللہ کہہ رہا ہے، قرآن میں کہا گیا ہے کہ ہم تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہیں۔ تو جب ہم ہیں قریب، اللہ کہہ رہا ہے، تو پھر نماز میں قربتاً اللہ کیا ہے؟ نماز پڑھی جا رہی ہے قربتاً اللہ، اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ ہم قریب ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم قربت حاصل کرنے کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، ہم قربت حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں، ہم قربت حاصل کرنے کے لیے حج کر رہے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب وہ قریب ہے تو پھر قربت کیا مانے؟ بھئی یہ نیت کیوں ہو رہی ہے؟ غور طلب ہے یا نہیں ہے کہ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ ہم قریب ہیں۔ اس سے ایک بات ہماری سمجھ میں آتی ہے، کسی نمازی کو اللہ کے قول پر یقین نہیں ہے۔ میں نے کہا صاحب آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ اللہ نے کہا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھنا چھوڑ دیں۔ آپ نماز پڑھیں مگر قربتاً اللہ کی نیت نہ کریں، اس لیے کہ آپ کہہ رہے ہیں ہم اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، اللہ کی قربت چاہتے ہیں۔ تو آپ کتنی قربت چاہتے ہیں؟ کیا اللہ ہمیں ضم ہونا چاہتے ہیں یا اللہ ہی بننا چاہتے ہیں؟ کیا چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تو کہہ رہا ہے میں شہرک سے زیادہ قریب ہوں۔ تو جب شہرک سے زیادہ قریب ہے تو پھر آپ کتنی قربت چاہتے ہیں؟ اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے؟ خدا کی قسم اگر آل محمد نہ ہوتے تو یہ مسئلہ حل ہی نہ ہوتا۔ ہمارے آپ کے چھٹے سرکار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام
امام سے سوال کیا گیا کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ امام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے یہ نہیں کہا ہے کہ میں تمہاری شہرت سے زیادہ قریب ہوں، امام نے فرمایا ہے کہ ہم تمہاری شہرت سے زیادہ قریب۔ نحنوں کا لفظ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تمہاری شہرت سے زیادہ قریب ہیں۔ اللہ نے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے، دیکھیں جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے۔ امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ نے دو طرح سے کلام کیا ہے، کبھی واحد کا صیغہ استعمال کیا ہے، کبھی جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے۔ واحد وہاں استعمال کیا ہے جہاں اس نے عمل تنہا کیا ہے، اور جہاں کسی کو وسیلہ بنایا ہے وہاں اللہ نے جمع کا صیغہ استعمال کیا۔ ایک صلوات پڑھیں، آؤ بیٹا ادھر آ جاؤ، ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ وہاں پر اللہ نے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے، تو نحنوں، دیکھیں نحنوں کا لفظ آیا، نحنوں سے مراد ہم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم، یعنی کسی وسیلے سے وہ قریب ہے، کسی وسیلے سے قریب ہے۔ امام نے ارشاد فرمایا کہ وہ واجب الوجود ہے اور ہم ممکن الوجود ہیں۔ ممکن الوجود عاجز ہوتا ہے اور واجب الوجود قادر ہوتا ہے، وہ اپنی قدرت سے قریب ہے اور ہم اپنی عاجزی کی بنا پر اس سے قریب نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے اللہ نے یہ کہا ہے کہ ہم تم سے قریب ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم بھی ہمارے قریب ہو، نہیں توجہ فرما رہے ہیں، ہم جو تمہارے قریب ہیں مگر تم ہمارے قریب ہو یہ ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ تم عاجز ہو، ہم قادر ہیں۔ دیکھیں ہم قادر ہیں، ہم اپنی قدرت سے قریب ہو سکتے ہیں، لیکن تم اپنی عاجزی کی بنا پر ہم سے قریب نہیں ہو سکتے، لہذا تم بھی وسیلہ اختیار کرو، کبھی نماز کو وسیلہ بناؤ، کبھی روزے کو وسیلہ بناؤ، کبھی حج کو وسیلہ بناؤ۔ اے بھیا، جب اللہ بغیر وسیلے کے ہمارے قریب نہیں ہو سکتا تو ہم بھی بغیر وسیلے کے اس کے کیا قریب ہوں گے؟ ایک صلوات بھیجیں محمد والے۔ ہم بھی قریب نہیں ہو سکتے، لہذا اس نے وسیلہ بنایا، تو اب اللہ نے یہ کہا کہ ہم قریب ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم بھی ہمارے قریب ہو، ویسے ہی نبی نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارا جیسا بشر ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم بھی ہمارے جیسے بشر ہو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے، ایک اور صلوات بھیج دیں محمد۔ اور جو وسیلہ بنایا گیا ہے وہ آل محمد کو بنایا گیا۔ اب یہ ایک عجیب و غریب بات ہے کہ اسلام کا دم بھرنے والے اسی کو بھولے جاتے ہیں کہ جس نے دین کو بچایا، جس نے اسلام کو بچایا، جو اسلام کو لے کے آگے بڑھا، جس نے اسلام کو پھیلایا، اور وہ ایک ہی ذات مولا کائنات غالب کل غالب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اور خدا کی قسم اگر کوئی آل محمد کا نہ رہے تو پھر وہ یقین جانے کہ اللہ بھی آواز دیتا ہے کہ پھر وہ بندہ بھی میرے کسی کام کا نہیں ہے کہ جو آل محمد کے سلسلے میں یہ سمجھے کہ ان کا ذکر اس کے کام کا نہیں۔ یہ بڑی نازک سی بات ہے۔ ہم الحمدللہ آل محمد کے چاہنے والے، اور ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہم شیعہ کہلاتے ہیں، ہم آل محمد کے شیعہ کہلاتے ہیں۔ اور یہ جو فالتو لوگ بات کرتے ہیں کہ صاحب شیعہ جنت پہ نہیں جائیں گے، تو ایک بات یہ بھی سمجھ لیں کہ اگر ہم نہیں جائیں گے تو پھر کوئی نہیں جائے گا۔ بالکل صاف صاف بات، ہم نہیں جائیں گے تو کوئی نہیں جائے گا۔ اور کہا صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بہت سیدھی سی بات ہے۔ اے بھیا، جب آل محمد کا ذکر کرنے کے بعد ہم جنت میں نہیں جا سکتے
تو ذکر روکنے کے بعد آپ جنت میں کیسے چلے جائیں گے؟ ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ بھئی بہت سیدھی سی بات۔ اب یہ بات کہ صاحب شیعوں کے اوپر یہ الزام کہ یہ علی کو بڑھا دیتے ہیں، یہ آگے بڑھ جاتے ہیں، یہ غلو کر دیتے ہیں، یہ غالی ہو جاتے ہیں، یہ غلو کرنے والے ہیں۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ لوگوں نے علی کو سمجھا ہی نہیں۔ علی کو سمجھنے کے لیے کم سے کم جو کوالیفیکیشن ہے وہ صاحب معراج ہونے کی ہے۔ اس لیے کہ نبی نے ارشاد فرمایا کہ علی کو یا میں نے پہچانا یا اللہ نے پہچانا۔ ہمیں یہ بات کہنے میں کوئی شرمندگی نہیں ہے کہ ہم نے علی کو نہیں پہچانا، ہم علی کو نہ سمجھ سکے، اس لیے کہ ہم معصوم ہوتے تو علی کو سمجھتے، ہم نوری ہوتے تو علی کو سمجھتے۔ ہم تو بس اتنا سمجھے کہ ہمارے ذہنوں سے بالا تر ذات کو علی کہتے ہیں، اور جو سمجھ میں نہ آئے اسی کو علی کہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ مولا کائنات ان کا صاحب غلو کرتے ہیں، بڑھا دیتے ہیں۔ معاملہ صرف اتنا سا ہے کہ لوگوں نے فضائل علی سنے ہی نہیں۔ تاریخ پڑھیے، ہم کیا، آپ کیا، وقار سلطان پوری کیا، مولانا عاصم صاحب کیا، جناب مظفر صاحب کیا، رضی صاحب کیا، جب رسول فضائل بیان کرتے تھے تو سب سے زیادہ قدر رکھنے والے صحابی رسول کو بھی کہتے تھے کہ آپ غلو کرتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ دیکھیں بھائی نازک سی بات ہے، غلو کے معنی کیا ہے؟ انہوں نے کہا صاحب بڑھا دینا، حد سے بڑھا دینا، حد سے بڑھا دینا، حد معین کرنا، خود آپ کا حد سے بڑھ جانا ہے۔ آپ کو اپنی حد میں رہنا چاہیے، اس لیے کہ علی کا حد معین کرنا آپ کا کام نہیں ہے۔ اس لیے کہ خود مولا کائنات نے ارشاد فرما دیا کہ میری بلندیوں تک تمہارا طائرہ فکر پرواز نہیں کر سکتا۔ بے شک کہ بڑی عجیب بات ہے۔ اب آئیے حد سے بڑھا دینا، غلو کر دینا۔ کہ نہیں صاحب آپ ایسے فضائل بیان کر دیتے ہیں، جو فضائل بیان ہوتے ہیں اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کچھ نہیں ہے اور علی سب کچھ ہے۔ اس اعتراض کا پہلا جملہ یا آدھا جملہ صحیح ہے اور آدھا جملہ غلط۔ یہ کہنا کہ علی ہی سب کچھ ہے یہ بالکل درست ہے، اس لیے کہ اگر علی کچھ نہیں ہے تو آپ بتائیے کہ علی کیا نہیں۔ اور یہ کہنا کہ اللہ کچھ نہیں ہے یہ بالکل غلط ہے، اس لیے کہ اس کے لیے یہی کیا کم ہے کہ اس نے ایک ایسا بندہ پیدا کر دیا کہ جو سو جائے تو نبی نظر آئے، جاگے تو خدا نظر آئے۔ اس کے لیے یہی کیا کم ہے کہ وہ علی جیسے بندے کا خالق ہے۔ لہذا آدھی بات صحیح ہے، آدھی بات غلط۔ اب آئیے غلو کی منزل۔ اللہ کو محمود کہا گیا ہے، نبی کو محمد کہا گیا ہے۔ اللہ کو محمود کہا گیا ہے، اور اسی لفظ محمود سے نکال کے اللہ نے ایک نام اپنے نبی کو دیا جو محمد ہے۔
محمود کے معنی ہے جس کی تعریف کی جائے. لغت میں دیکھیے گا، جس کی تعریف کی جائے اسے محمود کہتے ہیں. اور محمد کے معنی ہے جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے. نہیں توجہ فرمائی. جس کی زیادہ تعریف کی جائے اسے محمد کہتے ہیں، اور جس کی تعریف کی جائے اسے محمود کہتے ہیں. غلو کا فتویٰ دینے والوں کے حساب سے اللہ کو محمد ہونا چاہیے تھا، نبی کو محمود ہونا چاہیے تھا. اس لیے کہ محمود اسے کہتے ہیں جس کی تعریف کی جائے، اور محمد اسے کہتے ہیں جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے. اب میرا مسلمانوں سے ایک ہی سوال ہے کہ محمد کہہ کے تو آپ غالی ہو جائیں گے، لیکن آپ مسلمان اس وقت تک ہو نہیں سکتے جب تک محمد کے نام سے کلمہ نہ پڑھ لیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک آپ اپنے حساب سے غالی نہ ہو جائیں آپ مسلمان نہیں ہو سکتے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. یہ آپ غور کر رہے ہیں کہ جب تک آپ نبی کے سلسلے میں غلو نہ کر لیں جب تک آپ مسلمان نہیں ہو سکتے. اب آپ آج سے محمد الرسول اللہ نہ کہیے، احمد رسول اللہ کہیے، مصطفیٰ رسول اللہ کہیے. دوسرے نام بھی موجود ہیں، 5 نام نبی کے قرآن میں آئے ہیں، کسی نام سے پکار لیجئے، لیکن محمد نہ کہیے. محمد تو اللہ کو کہنا چاہیے، اس لیے کہ اس کی زیادہ تعریف کی جائے. آپ جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، یعنی ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. تو جب ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں تو اب کسی کے لیے تعریف کا لفظ نہ استعمال کیجئے، کسی کی تعریف نہ کیجئے. گھر میں آئے تو ہمارے ابا ایسے، بیٹے کو دیکھا تو ہمارا بیٹا ایسا، خاندان کو دیکھا تو ہمارا خاندان ایسا، اپنے جناب کو دیکھا تو ہمارے جناب ایسے، اپنے چاہنے والوں کو دیکھا تو وہ ایسے، اپنے پڑوسیوں کو دیکھا تو ان کا پڑوسیوں کی تعریف ہو رہی ہے. اس لیے کہ جب اللہ کے سامنے گئے تو ساری تعریفیں اس کے لیے کہہ دیں، اور جب گھر میں آئے تو ساری تعریفیں اپنے خاندان کی بیان کرنے لگے. تو ایک طرف رہیے. توجہ فرما رہے ہیں بھائی، ایک طرف رہیے. ان کا آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ ساری تعریفیں اللہ کے لیے. کیوں؟ کہ اس لیے کہ مخلوق کی تعریف بھی خالق کی تعریف ہوتی ہے. اب آپ کی سمجھ میں آیا؟ مخلوق کی تعریف بھی خالق کی تعریف ہوتی ہے. یعنی سورج کی تعریف کرنا سورج کی تعریف نہیں ہے، بنانے والے کی تعریف ہے. چاند کی تعریف کرنا چاند کی تعریف نہیں ہے بلکہ بنانے والے کی تعریف ہے. بڑے بھولے ہیں آپ. چاند کی تعریف تو اللہ کی تعریف ہو سکتی ہے، سورج کی تعریف تو اللہ کی تعریف ہو سکتی ہے. اور اس کی تعریف اگر کی جائے کہ جس کی آنکھیں بھی عین اللہ ہوں، چہرہ وجہ اللہ ہو، زبان لسان اللہ ہو، تو اس کی تعریف اللہ کی تعریف نہیں ہو سکتی ہے. ایک صلوات بھیجیں محمد پوری توجہ سنیے گا. لیکن یہ جب مزاج بن گیا ہے کہ جب فضائل علی بیان ہوں تو ابھی تک تو سب کو کھلتا تھا، اپنوں کو بھی کھلتا ہے. پوری توجہ سنیے گا. بڑی نازک سی بات ہے کہ یہ ایک عجیب و غریب مصیبت ہے کہ فضائل علی لوگ نہیں سن رہے ہیں. آپ پوری توجہ سنیے گا جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. بھئی یہ محمود کے معنی کیا ہے؟ کہ محمود کے معنی ہے جس کی تعریف کی جائے. محمد کے معنی ہے جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے. چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، امام سے جب سوال کیا گیا تو امام نے مسکرا کے ارشاد فرمایا ہے تب ہی نہ سمجھے، وہ اس لیے محمود ہے کہ ساری کائنات اس کی تعریف کرتی ہے، اور یہ اس لیے محمد ہے کہ وہ ان کی تعریف کرتا ہے. دیکھیے وہ ان کی تعریف کرتا ہے. اب سمجھ میں آیا کہ جس کی ساری دنیا تعریف کرے اسے محمود کہتے ہیں، اور جس کی محمود تعریف کرے اسے محمد کہتے ہیں، اور جس کی محمد تعریف کرے اسے علی کہتے ہیں. ایک صلوات بھیج دے محمد والے. بس حضرت محترم، یہ آل محمد بڑی عجیب و غریب بات ہے. خدا کی قسم کہ جب تک رہے تب تک ستائے گئے،
اور جب اس دنیا سے گئے تب بھی ستائے جائے۔ زہرا کا بھرا گھر لوٹ لیا گیا، گزر جانے والے کا نام ہی تھا سوگوار حسین، جسے جس نے بھی دیکھا اس نے حسین کا سوگوار ہی سمجھا۔ اور خدا کی قسم نجات تو حسین کے سوگوار ہی کے لیے ہے، اور جو خالی عمل سے سوگوار نہ ہو بلکہ نام سے بھی سوگوار ہو، اس کے لیے کیا کہا جا سکتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ رونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وطن سے دور انتقال ہو گیا، لیکن آج سیم کی مجلس میں اتنا بڑا مجمع آ گیا، لوگ شریک ہونے کے لیے آ گئے، اس لیے کہ ایک پردیس میں ایک پردیسی اس دنیا سے گزر گیا۔ عزیزوں، اسی لیے امام حسین نے فرمایا تھا کہ جب کسی پردیسی کی خبر موت سننا تو مجھ پر آنسو بہا لینا۔ یہ سن کے تو تسکین ہو گئی ہوگی کہ تدفین بھی ہو گئی، قبر میں مل گئی، کفن بھی مل گیا، دفن کر دیے گئے، لیکن ایک ایسے پردیسی کا لاشا ضرور یاد آتا ہے جو کربلا میں بے گور و کفن پڑا۔ زہرا کا لال کربلا میں رولا رولا کے مارا گیا، ایک دوپہر میں بھرا گھر لٹ گیا۔ حسین نے لاشوں پر لاشیں اٹھائے، حسین نے جنازوں پر جنازے اٹھائے، اور پھر وہ وقت بھی آ گیا کہ آقا حسین بھی کربلا میں شہید کر دیے۔ بعد قتل حسین خیموں میں آگ لگ گئی، کسی کا گھر ایسا نہ اجڑا جیسا فاطمہ کا گھر کربلا میں اجڑا۔ بچوں کے سر سے باپ کا سایہ اڑ جاتا ہے تو ہر آدمی گلے لگاتا ہے، تسلی دیتا ہے، لیکن سکینہ کے سر سے جب باپ کا سایہ اٹھا تو منہ پر تماچے لگائے۔ سید سجاد کے سر سے باپ کا سایہ اٹھا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنائی گئیں، پیروں میں بیڑیاں پہنائی گئیں، گلے میں طوق خاردار پہنایا گیا۔ عزیزوں، لٹا ہوا قافلہ کربلا سے چلا، منزلوں پر منزلیں طے کرتا ہوا آگے بڑھتا رہا، یہاں تک یہ قافلہ شام کے دربار تک پہنچا۔ شام کے دربار سے ان اہل حرم کو قید کرنے کا حکم دیا گیا، ایک قید خانے میں قید کر دیا گیا۔ یہاں کی دو روایتیں ملتی ہیں، ایک روایت یہ ہے کہ اہل حرم کو ایسے قید خانے میں رکھا گیا کہ جہاں دن بھر دھوپ رات بھر روز گرتی تھی، اور ایک روایت یہ ہے کہ ایسے قید خانے میں تھے اہل حرم کہ جہاں نہ دن کی خبر ہوتی تھی نہ رات کی خبر ہوتی تھی۔ واقعہ یہ ہے کہ موسم کے اعتبار سے قید خانے کو بدلا جاتا تھا، اس لیے کہ جس سے زیادہ اذیت پہنچے ویسے قید خانے میں اہل حرم کو قید کیا جاتا تھا۔ سال بھر تک اہل حرم قید رہے، سال بھر کے بعد اہل حرم کو رہائی کا حکم مل گیا، ایک مکان خالی کرایا گیا۔ زینب اس مکان میں پہنچیں، اپنے وارثوں کا ماتم کیا، پھر یہ قافلہ واپس کربلا آیا۔ اب کربلا میں حسین ابن علی کا ماتم شروع ہوا، لیکن ہاں سیدانیہ جب کربلا کی سرزمین پر پہنچیں تو سب نے سید سجاد کو گھیر لیا۔ اے بیٹا سید سجاد، میرے بھیا کو کہاں سلایا؟ کوئی کہتا تھا میرے بچے کو کہاں لٹایا، کوئی کسی کو پوچھتا تھا، کوئی کسی کو پوچھتا تھا۔ امام آگے بڑھتے جاتے تھے، یہاں میرا بابا سو رہا ہے،
پائیں پا میرا بھیا علی اکبر سو رہا ہے، یہ حبیب ابن مظاہر کی قبر ہے، یہ گنج شہیدہ ہے۔ ایک ایک کا نام لے لے کے سید سجاد بیان کرتے جاتے تھے۔ سیدانیاں بیٹھ کے تڑپ تڑپ کے روتی جاتی تھیں۔ عزیزوں 7 دن تک واقعات بیان ہوئے اور 7 دن تک حسین کا ماتم ہوا۔ پھر یہ قافلہ کربلا سے چلنے لگا۔ جب قافلہ کربلا سے چلنے لگا تو ناقے منگائے گئے، سیدانیوں کو ناقوں پر سوار کیا گیا۔ اس کے بعد جناب سید سجاد نے آگے بڑھ کے جناب زینب کی محمل پر ہاتھ رکھا اور فرمایا پھوپھی اماں ایک بی بی بابا کی تربت پر بیٹھی رو رہی ہیں۔ میں نے بار بار کہا لیکن ان بی بی نے سر نہ اٹھایا۔ سید سجاد کے کہنے پر زینب پھر خاک پر اتری، آہستہ آہستہ تربت حسین کے قریب پہنچی، جا کے دیکھا کہ ایک بی بی تربت پر سر رکھے ہوئے اور رو رو کے کہہ رہی ہیں اے میرے والی سب جا رہے ہیں، اے میرے والی میں مدینے کس طرح سے جاؤں، اے میرے والی آپ تو کربلا میں سو گئے۔ زینب سمجھ گئیں کہ یہ رباب ہیں، تڑپ کے فرمایا بی بی رباب قافلہ تیار ہے، اے بی بی وطن جانے کا ہمارا ابھی دل نہیں چاہتا، لیکن ہم کیا کریں، ہمیں وطن جانا ہے کیونکہ ہمیں نانا سے بتانا ہے کہ ہاں ہمارے اوپر کربلا میں کیا کیا گزر گئی۔ جناب رباب نے سر اٹھایا، زینب کو دیکھا، فرمایا بی بی زینب بیٹھ جاؤ۔ زینب بیٹھ گئیں، کہا بی بی یہ بتاؤ تمہارے بچے مارے گئے؟ کہا میرے بچوں کی تربتیں آپ کے سامنے۔ کہا آپ کے بھائی مارے گئے؟ کہا ایک بھائی کی تربت پر آپ موجود ہیں، ایک فرات کے کنارے سو رہا ہے۔ آپ نے سچ فرمایا۔ آپ کے بھتیجے مارے گئے؟ کہا ایک میرے بھیا کے پائیں پا ہے، ایک پہلو میں ہے، ایک گنج شہیدہ میں ہے۔ اے بی بی میرا تو بھرا گھر لٹ گیا۔ آپ نے سچ فرمایا۔ اب آپ وطن جا رہی ہیں؟ کہا ہاں میں وطن جا رہی ہوں۔ کہا وطن میں آپ کے جینے کا سہارا آپ کا شوہر عبداللہ زندہ ہے؟ کہا ہاں میرا والی وطن میں زندہ ہے، وہی میرے جینے کا سہارا ہے۔ رباب نے سر جھکا لیا۔ زینب نے انتظار کیا، جب رباب نے سر نہ اٹھایا تو دونوں ہاتھوں کو بڑھایا، ہاتھوں کے درمیان جناب رباب کے چہرے کو لیا، چہرہ اپنے چہرے کی طرف کیا، تڑپ کے فرمایا بی بی کیا بات ہو گئی، اب کیوں خاموش ہو گئی؟ رباب تڑپ کے کہتی ہیں بی بی زینب آپ وطن جائیں، یہ صحیح ہے کہ آپ کا بھرا گھر لٹ گیا لیکن آپ کا شوہر تو وطن میں زندہ ہے۔ ارے رباب یہ وطن جا کے کیا کرے، میرا والی بھی وطن میں سو گیا، جس کے پہلو میں علی اصغر سو گیا، ایک سکینہ بچی تھی جو زندان میں سو گئی۔ رباب تو اسے کہتے ہیں جس کی مانگ بھی اجڑ گئی، جس کی آغوش بھی خالی ہو گئی۔ اب رباب کا کون ہے جس کے سہارے رباب زندگی گزارے؟ واہ حسین واہ